ناظرین السلام علیکم، میں ہوں آپ کا میزبان ذیشان علی۔ ہماری اس خاص پیشکش میں آپ سب کا استقبال ہے۔ آج کا ہمارا موضوع ہے جناب خدیجہ سلام اللہ علیہ۔ اللہ نے انسان میں خوبی یہ بھی رکھی ہے کہ اگر کوئی اس پر احسان کرتا ہے تو وہ اس کے احسان کو کبھی نہیں بھولتا ہے، نہ ہی اس احسان کرنے والے کو بھولتا ہے۔ خود اللہ رب العزت نے سورہ رحمان کی آیت نمبر 60 میں ارشاد فرمایا ہے کہ احسان کا بدلہ احسان کے علاوہ بھی کچھ اور ہو سکتا ہے۔ احسان کا حکم پروردگار عالم نے سورہ نحل کی آیت نمبر 90 میں کچھ اس طرح دیا ہے: بے شک اللہ عدل، احسان اور قرابت داروں کے حقوق ادائیگی کا حکم دیتا ہے۔ جیسا کہ پروردگار عالم نے بھی احسان کے بدلے احسان کا لفظ استعمال کیا ہے، جس سے معلوم ہوتا ہے کہ اگر کوئی نیکی کرے تو اس کا بدلہ یہ ہے کہ اس کی نیکی کو یاد رکھا جائے اور اس کے ساتھ بھی بھلائی کرے۔ تاریخ گواہ ہے کہ ابراہم لنکن نے امریکہ سے غلامی ختم کی تو انہیں آج بھی یاد کیا جاتا ہے۔ راجا رام موہن رائے نے ستی پرتھا ختم کی تو آج بھی لوگ ان کو یاد کرتے ہیں۔ ایسی کئی مثالیں موجود ہیں۔ اسی طرح جناب خدیجہ سلام اللہ علیہ نے اپنی دولت اسلام پر نہ خرچ کی ہوتی تو اسلام نہ پھیلتا۔ حضرت خدیجہ سلام اللہ علیہ کی خدمات کو یاد رکھنا ہم سب کی ذمہ داری ہے، جیسا کہ سورہ زحا کی آیت نمبر 8 میں پروردگار عالم رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو حضرت خدیجہ کے احسان کی یاد دلا رہا ہے۔ کیا تم کو مفلس پا کر تمہیں غنی نہیں بنا دیا؟ تاریخ بتاتی ہے کہ جناب ابراہیم علیہ السلام اللہ کے حکم سے حضرت ہاجرہ کو ایک سنسان جگہ یعنی مکہ لے جاتے ہیں، جہاں اللہ کی قدرت سے حضرت اسماعیل کی ایڑیاں رگڑنے سے ایک جھرنا پھوٹتا ہے کہ جس کے پانی کو آب زمزم کہتے ہیں۔ پانی کی وجہ سے یہاں پر کئی قبیلے آ کر بسنے لگے اور اس طرح مکہ کاروبار کا مرکز بن گیا اور تمام تجارت کرنے والے مکے کے راستے سے ہی کاروبار کرتے تھے۔ یہاں کھیتی نہیں ہوتی تھی، اس لیے تجارت کو ہی انکم کا ذریعہ بنا لیا گیا اور مکہ تجارت کا مرکز بن گیا۔ کاروبار کی وجہ سے انہیں قریش کہا جانے لگا۔ یہ کاروبار اتنا وسیع ہوا کہ اس میں عورتیں بھی شامل ہو گئیں۔ اس کا ایک نمونہ حضرت عبد المطلب علیہ السلام کی ماں اور حضرت ہاشم کی بیوی بھی تھیں، جن کا تجارت کرنے والوں میں نمایاں مقام تھا۔ قریش کے خاندان میں سے ایک خاندان سے حضرت خدیجہ سلام اللہ علیہ بھی تھی، جن کا شجرہ چوتھی پیڑھی میں رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے جا کر ملتا ہے۔ حضرت خدیجہ کی دولت اور ان کے کاروبار کا چاروں طرف چرچا تھا۔ آپ کے چچیرے بھائی ورقہ ابن نوفل آسمانی کتابوں کے اسکالر تھے۔ حضرت خدیجہ سلام اللہ علیہ کی دولت اور کاروبار چلانے کا ہنر ہر طرف مشہور تھا۔ علامہ مجلسی رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں کہ حضرت خدیجہ سلام اللہ علیہ کے پاس 80,000 سے زیادہ اونٹ اور ملازم تھے، جو دوسرے شہروں میں کاروبار میں لگے رہتے تھے، جیسے مصر، سیریا، ایتھوپیا وغیرہ۔ ابن سعد کہتے ہیں کہ حضرت خدیجہ سلام اللہ علیہ ایک کاروباری خاتون تھی، جن کا کاروبار تجارت سیریا کی بازاروں میں ہوتا تھا۔ حضرت خدیجہ سلام اللہ علیہ ملکۃ العرب کے ایک کاروباری کارواں یمن کے ساحل سے ہندوستان کی پیداوار اناج وغیرہ، چین کا ریشم اور عدن کے قیمتی کپڑے لے کر جاتے تھے۔ جس زمانے میں حضرت خدیجہ سلام اللہ علیہ کا کاروبار عروج پر تھا، اسی وقت انہیں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سچائی، امانت داری اور اچھے اخلاق کے بارے میں پتہ چلا۔ انہوں نے ان کو بلا بھیجا اور کہا کہ آپ کاروبار کا مال لے کر سیریا جائیں۔ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کاروبار میں شامل ہونے پر راضی ہو گئے۔ انسائکلوپیڈیا آف اسلام کے مطابق حضرت خدیجہ کی سالانہ بچت 1,00,000 دینار کے آس پاس تھی۔ آج کے زمانے کے حساب سے یہ رقم کروڑوں میں تھی۔ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے جب سے کاروبار میں شامل ہوئے، منافع اور زیادہ بڑھ گیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چچا جناب ابو طالب نے دونوں کی رضامندی سے آپ دونوں کا عقد کروایا اور جناب خدیجہ نے سب سے پہلے اسلام قبول کیا۔ رسالت کے اعلان کے بعد لوگوں نے بائیکاٹ کر دیا۔ اس وقت مصیبت کی گھڑی میں آپ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو تسلی اور تشفی دیتی تھیں۔ آپ بہترین غمخوار اور مددگار تھیں اور آپ کو جو بھی قدرت اور شہرت حاصل تھی، اس کے ذریعے اپنے شوہر کی ہر طرح سے مدد فرماتی تھیں۔ اسلام کی ترقی کی بنیاد جناب خدیجہ سلام اللہ علیہ کی دولت پر تھی۔ علامہ مجلسی لکھتے ہیں کہ شادی کے بعد کچھ مال وغیرہ آپ نے ورقہ ابن نوفل کو دیا اور کہا کہ یہ مال آپ پیغمبر خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو خاموشی سے دے دیجئے اور آپ ان سے کہیے گا یہ سب اور خدیجہ کی ساری دولت آپ کے نام ہے۔ ورقہ ابن نوفل مقام ابراہیم کے پیچھے کھڑے ہوئے اور اونچی آواز میں لوگوں سے کہا، اے عرب والوں،
خدیجہ تم سب کو گواہ بناتی ہے کہ انہوں نے اپنے نفس کو، اپنے غلاموں کو، اپنے ملازمین کو اور تمام وہ چیزیں جن کی وہ مالک ہیں جیسے چوپائے وغیرہ، سب کو محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نام کر دیا ہے۔ ایک بار حضرت خدیجہ سلام اللہ علیہا نے رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو غمگین دیکھ کر وجہ پوچھی تو پیغمبر خدا نے فرمایا کہ یہ بھکمری کا زمانہ ہے، تمہاری دولت خرچ کرنے میں شرم محسوس کرتا ہوں۔ حضرت خدیجہ نے سارے قریش کو بلایا اور دینار نکال کر ڈھیر کروانے شروع کر دیے اور پھر کہا تم سب گواہ رہنا کہ یہ میرا مال رسول خدا کا مال ہے اور جو جی چاہے کرے۔ اس طرح سے اسلام کی بقا کے لیے حضرت خدیجہ کی دولت کام آئی۔ جب پیغمبر خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا سوشل بائیکاٹ ہوا، اس وقت سب کو شیب ابی طالب میں جانا پڑا اور اس کے بعد جو بھی مشکلیں آئیں آپ نے ہر قدم پر رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ساتھ دیا، اور وہاں سے آنے کے بعد آپ کچھ وقت ہی زندہ رہیں۔ آپ کی خدمات کو رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یاد کرتے تھے۔ اس وقت آپ کی بیٹی سہارا دیتی تھیں۔ ناظرین، یہ وہ خاتون تھیں کہ جن کی دولت سے اسلام کو فروغ ملا۔ اس کے باوجود مثال ہے کہ آپ کی بیٹی کا جہیز مٹی کے چند برتن، کھجور کی چٹائی، چکی اور چرخہ تھا۔ یہ دنیا کے لیے درس ہے کہ یہ ملکۃ العرب کی بیٹی کا جہیز اس قدر سادہ تھا۔ لاکھوں درود اور سلام ہوں اس عظیم خاتون خدیجہ سلام اللہ علیہا جیسی ماں اور مثالی زوجہ پر۔ آپ نے دنیا کی خواتین کے لیے مثال قائم کر دی کہ دولت ہونے کے باوجود بھی وہ زندگی بھی بسر کر کے دکھا دی۔ جب شیب ابی طالب میں رہیں وہاں بھی پیغمبر خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بہترین شریک کار نظر آتی ہیں جو ہم سب کی زندگی کو نئی روشنی عطا کرتی ہیں۔ تاریخ گواہ ہے کہ اسلام پھیلنے کے بعد سے جو عزت اور وقار عورتوں کو حاصل ہوا ہے اسے برقرار رکھنا ہم سب کی ذمہ داری ہے۔ جیسا کہ قرآن مجید میں ہے کہ فضیلت کا معیار عورت یا مرد ہونا نہیں ہے، بلکہ فضیلت تو اعمال اور کردار سے ہوتی ہے۔ قرآن مجید کی تعلیمات پر عمل کرتے ہوئے اپنے اعمال اور کردار کو بہتر بنانا ہی سب کی ذمہ داری ہے۔ تو ناظرین، آج کے لیے بس اتنا ہی۔ اسی کے ساتھ ہمارے پروگرام کا وقت ختم ہوتا ہے۔ پھر ملاقات ہوگی، تب تک کے لیے خدا حافظ۔